ان کے کانوں کے اوپر بوجھ ہے، حق سن نہیں سکتے، یعنی حق تو ان کے کانوں کے اندر جاتا ہے لیکن قبول نہیں کر سکتے. کیوں؟ اللہ نے بوجھ رکھ دیا. قرآن پڑھا جا رہا ہے لیکن بوجھ ہے کانوں کے اوپر، قرآن کو سن نہیں سکتے. وہ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے بوجھ رکھا ہوا ہے. فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ انہیں پکارے بلائیں إِلَى الْهُدَىٰ ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا ہرگز وہ ہدایت حاصل نہیں کریں گے، اِذًا أَبَدًا کبھی بھی. جب اللہ نے بوجھ رکھ دیا، اللہ نے دل پر پردہ رکھ دیا، اے محمد رسول اللہ جتنا بھی آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں گے یہ ہدایت قبول نہیں کریں گے. کیوں؟ مہر اللہ کی طرف سے لگی ہوئی ہے. اب محمد رسول اللہ چاہ کر بھی انہیں ہدایت نہیں دے سکے. اب حدیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ساتھ مخاطب ہوئے، ایک ایک قبیلے کا نام لیا. فرمایا اے عبد مناف اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لو اپنے عملوں کی وجہ سے. اے میری پھوپھی صفیہ اپنے آپ کو بچا لو اپنے عملوں سے، میں کل تمہارے لیے قیامت میں کام نہیں آ سکتا اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا. پھر مخاطب ہوئے اپنی بیٹی سے، اے فاطمہ اور آ کر مجھ سے جو دنیا کے اندر میرے مال میں سے تم نے لینا ہے لے لے، مجھ سے میرے مال کے متعلق سوال کر، بیٹی میں تجھے مال دے دوں گا. اگر اللہ کی بارگاہ میں فاطمہ کل اگر تجھے اللہ نے پکڑ لیا تو میں محمد تجھے چھڑا نہیں سکتا. صاف الفاظ فرمایا فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا جن کی وَرَبُّكَ الْغَفُورُ اور آپ کا پروردگار وہ معاف کرنے والا ہے. 100 سال شرک کرنے کے بعد بھی اگر اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں گے اللہ معاف کرنے والی ذات ہے. ذو الرحمہ اور وہ رحمت والی ذات ہے. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. آگے فرمایا لو یؤاخذہم اگر اللہ پکڑنا چاہے بما کسبوا ان لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے تو لعجل لهم العذاب تو جلدی جلدی اللہ عذاب لے لیں. تلک القری یہ بستیاں ہیں. کون سی بستیاں؟ صالح علیہ السلام کی بستی، پھر اسی طریقے سے ہود علیہ السلام کی بستی، نوح علیہ السلام کی بستیاں. فرمایا یہ جو بستیاں ہیں ان کی طرف ذرا دیکھو. اہلکناہم ہم نے انہیں ہلاک کیا، انہیں تباہ و برباد کر دیا. لما ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا، جب ان کا ظلم حد سے تجاوز کر گیا، نبی کو پریشان کر کر کے انہوں نے حد پار کر دی تو فرمایا ہم نے انہیں برباد کر دیا، انہیں ہلاک کر دیا. وجعلنا اور ہم نے مقرر کر رکھا ہے لمہلکہم موعدا ہر ایک کا وقت ہلاکت کا، ہر ایک امت کا، ہر ایک آدمی کا ہلاکت کا وقت اللہ نے مقرر کر دیا ہے. یا تو دنیا ہی کے اندر عذاب آئے گا یا موت کے بعد عذاب آئے گا، لیکن مقرر ہر ایک کے لیے اللہ نے کر رکھا ہے. یہ کوئی بات ہے کہ اللہ کے قرآن کو نہ مانے، اللہ کے رسول کی باتوں کو نہ مانے اور خوشی خوشی چلتے رہے اللہ پکڑے گا نہیں؟ ہو ایسا نہیں سکتا. اللہ ضرور پکڑے گا، چاہے اللہ دنیا کے اندر پکڑے یا اللہ مرنے کے بعد پکڑے، لیکن پکڑے گا ضرور. یہ کوئی بات ہے کہ اللہ کے رسول کے دین کے اوپر چھریاں چل رہی ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے دین کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہو اور اللہ پکڑے نہ؟ ہو نہیں سکتا. اللہ ضرور پکڑتا ہے لیکن پکڑنے کی کون سی صورتیں ہیں یہ ہم سمجھ نہیں سکتے. اس سے بڑھ کر بڑی صورت کون سی ہے پکڑنے کی کہ ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں، ہم احادیث سے دور ہو چکے ہیں، ہماری زندگیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نکل چکی ہیں، قرآن ہماری زندگیوں سے نکل چکے ہیں. یہ سب سے بڑی اللہ کی پکڑ ہے. تو لہٰذا حاصل خلاصہ یہ نکلا کہ جس کے دل پر اللہ مہر لگا لے
اللہ ہدایت سے اسے محروم کر دے تو اسے کوئی ہدایت دے نہیں سکتا۔ اور دوسری چیز کہ عذاب کیوں نہیں آتا، تو عذاب نہ آنے کی وجہ کل تفصیل سے بیان ہوئی تھی کہ اللہ عذاب دنیا کے اندر استثانی نہیں بھیج رہے کہ ایک دفعہ سارے ختم ہو جائیں، کیونکہ قیامت تک امت محمدیہ کو قائم رکھنا ہے۔ یہ امت محمدیہ قیامت تک چلے گی، اگر سارے ختم ہو گئے تو فوراً قیامت آ جائے گی۔